مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ظاہر وہ پی ڈی ایم کے بھی سربراہ ہیں، اس وقت ان کو کیا تحفظات ہیں اور کن تحفظات کی بنیاد پر مسلم لیگ نواز سے انہوں نے ناراضگی کا اظہار بھی کیا ہے؟ اور یہ بھی بتائیں کہ کیا وہ الیکشنز کے جو اب بار بار سننے میں آ رہا ہے کہ وقت پر الیکشنز ہوں گے تو مولانا صاحب نہیں چاہتے کہ فوری طور پر الیکشن کی جانب بڑھا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی۔ دیکھیے بار بار ہم مختلف چینلز پر میڈیا کے مختلف ہاؤسز سے ہماری بات ہوئی ہے جی سر، اور مولانا صاحب کا موقف بھی سامنے آیا ہے کہ مولانا صاحب نے صرف اتنا ضرور کہا سوال کے جواب میں جی کہ دبئی میٹنگ میں میاں اور زرداری صاحب کے درمیان جو کچھ ہو رہا ہے، جو مشاورت جن ایشوز پہ ہو رہے ہیں، اس حوالے سے مجھے اعتماد میں نہیں لیا، بلکہ پوری پی ڈی ایم کی قیادت کو اعتماد میں نہیں لیا گیا ہے۔ درست ہو گیا۔ تو مولانا صاحب نے اس کا اظہار کیا کہ حکومت پاکستان میں پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کی، اور میں پی ڈی ایم کا سربراہ ہوں، اور حکمران اتحاد میں شامل جماعتوں کی مشاورت میں تمام قیادت کو اور مجھے بحثیت پی ڈی ایم کے سربراہ مشاورت سے باہر رکھا گیا ہے۔ تو اس پر مولانا صاحب نے کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے، ہم ابھی تک جتنے بھی فیصلے ہم نے کیے اس سے پہلے ہم مشاورت کرتے ہیں، مشاورت کے بعد فیصلے کرتے ہیں، اور پھر آگے اتفاق سے بڑھتے ہیں۔ مختلف چیلنجز آئے پاکستان کے لیے، قوم کے لیے، تقریباً یہ 5 سال قریب گزرنے والے ہیں، تو یہ ہم سب اکٹھے تھے۔ تو ابھی کون سی ایسی بات ہے جس کو راز میں رکھ کر اور مولانا صاحب اور دیگر قیادت کو مشاورت سے باہر رکھا گیا ہے؟ تو مولانا صاحب نے اس پر شکوے کا اظہار کیا اور تفضات کا اظہار کیا اور کہا کہ مجھے اعتماد میں نہیں لیا ہے۔ درست ہو گیا حافظ صاحب۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب برملا اظہار کیا مولانا فضل الرحمان صاحب نے، تو اس کے بعد کسی قسم کے تحفظات کو دور کرنے کے لیے کوئی بات ہوئی؟ میاں نواز شریف صاحب کا، بڑے صاحب کا فون آیا، چھوٹے میاں صاحب نے گفتگو کی، یعنی مولانا صاحب سے کسی نے کنونس کیا ان کو کہ نہیں سر ایسی کوئی بات ہی نہیں ہو رہی تھی، کوئی مشاورت کا لمحہ ہی نہیں آیا کہ ہم آپ کو لوپ میں لیتے؟ کوئی ٹیلی فونک بات چیت ہوئی کسی جانب سے؟ دیکھیے میرے خیال میں ملاقات تو ہوئی تھی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے، جو میڈیا سے جو خبر میرے سامنے، اور ملاقات اس میں حقیقت ہے کہ ملاقات ہوئی، لیکن وزیر اعظم سے ملاقات ہونے پر یا ہونے سے یہ مشاورت مکمل نہیں ہے۔ اچھا، کیونکہ اس لیے کہ مشاورت وہاں ہوئی ہے میاں صاحب اور زرداری صاحب کے درمیان، درست ہو گیا، اور جو باتیں جو بیانات میڈیا پر ہم نے سنے، آپ نے سنے، پوری قوم نے سنی، تو اس حوالے سے مشاورت اگر کی ہے تو پھر تمام پارٹیوں کی قیادت کو بیٹھ کے فیصلے کرنے ہیں۔ لیکن یہ صرف میاں شہباز شریف سے ملاقات کرنے سے میرے خیال میں یہ مشاورت کی تکمیل نہیں ہے، نہ اس کو مشاورت کہا جاتا ہے۔ جب پوری قیادت بشمول میاں صاحب اور زرداری صاحب یہ ہو، پھر ان چیزوں کی مشاورت اگر ہو تو پھر اس کو مشاورت کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن حافظ صاحب کیونکہ ظاہر ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاست کو دیکھتے آئے ہیں اور ظاہر سمجھ بھی رکھتے ہیں اس معاملے کی، مولانا فضل الرحمان صاحب جو بات کہتے ہیں اس پر کافی فرم رہتے ہیں، یعنی اسی بات پر میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ ڈٹے رہتے ہیں، لیکن اپنی بات منوانا ان کو آتا ہے۔ یہ بتائیں کہ اس ساری ایپیسوڈ کے بعد جو دبئی کی ملاقاتیں اور مشاورت ہوئی ہے، کہیں کسی جگہ پر یہ ڈیبیٹ ہوئی ہے آپ کی پارٹی میں کہ اب پی ڈی ایم جو ہے وہ اس کی سربراہیت تو ظاہر رکھیں گے مولانا صاحب، لیکن ان لوگوں سے ذرا راستے اب تھوڑے تھوڑے فاصلے بڑھانا شروع کر دینے چاہیے، چاہے پیپلز پارٹی ہو چاہے مسلم لیگ نواز ہو؟ حافظ صاحب نہیں، میرے خیال میں فاصلے اتنے نہیں بڑھے ہیں، نہ کوئی انتشار ہے پی ڈی ایم کی صفوں میں۔ البتہ مولانا صاحب نے ایک اظہار کیا، تو پی ڈی ایم ابھی تک بالکل ہے، جب تک یہ حکومت رہے گی اور 11 اگست تک حکومت ختم ہو جائے گی، اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی، کے بعد اسی قیادت میں بیٹھنا ہے کہ آگے پی ڈی ایم کو برقرار رکھنا ہے، پی ڈی ایم کی توڑنے کا اعلان کرتے ہیں۔ کیونکہ آگے جو ہم نے جانا الیکشن میں ہر پارٹی کا فیصلہ یہی ہے کہ ہم اپنے نشان اور الگ الگ شکل میں ہم درست ہو گیا، یہ تو بالکل بات ہے۔ لیکن حافظ صاحب پھر قطع کلامی کے ساتھ مجھے اس بات کا جواب ضرور دیجئے، کیا مولانا فضل الرحمان صاحب آج کل کے حالات میں نہیں سمجھ رہے کہ ہمیں 2023 میں الیکشن کی جانب بڑھنا ہوگا؟ کیونکہ ان کی گفتگو سے یہ بار بار سننے کو ملا، انہوں نے کہا الیکشن تو جب ہم چاہیں گے جب ہو جائیں گے، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان حالات میں ابھی وہ نہیں سمجھتے کہ الیکشنز کا وقت ہے یا یہ صحیح وقت نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیے مولانا
صاحب نے یہ بات اس تناظر میں کی کہ جب ہم چاہیں گے پھر الیکشن ہوں گے، جی وہ اس وقت کی جب زمان پارک سے یہ باتیں ہوتی رہی، تاریخ کو الیکشن ہو، فلان کو الیکشن ہو، جلدی الیکشن ہو، میں جو کچھ کہتا ہوں وہ قانون بھی ہے، آئین بھی ہے، دستور بھی ہے، اور پھر کچھ اداروں کی طرف سے عدالت یا مختلف قسم کی جو فیصلے کیے گئے کہ 14 مئی کو الیکشن ہو، صرف پنجاب کے حوالے سے، خیبر پختونخوا کے حوالے سے 14 مئی لازمی نہیں تھا لیکن پنجاب کے حوالے سے لازمی، تو مولانا نے کہا کہ الیکشن کا فیصلہ وہ ہم کریں گے۔ ہم کا مطلب یہ ہے کہ جو پارلیمنٹ ہے، جو سپریم ہے، اور اس میں شامل لیکن فیصلہ حافظ صاحب قطع کلامی کے ساتھ دیکھیں، فیصلہ تو ہو گیا کہ 14 اگست کو وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف نے کہا کہ 14 اگست کو ہم اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے، الوداعی جو ہے سیشن اس کی بھی میرا خیال ہے کالنگ ہو جائے گی، کچھ ہی دنوں کی بات رہ گئی ہے، تو یہ صحیح ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ صحیح وقت پر اسمبلیاں اپنی مدت پوری کر کے تحلیل ہو جائیں گی اور پھر ظاہر ہے آپ کو الیکشن کی جانب بڑھنا ہوگا؟ دیکھیں جمعیت علماء اسلام، مولانا فضل الرحمان صاحب بعثت صدر پی ڈی ایم یا بعثت امیر جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء اسلام ایک اسلامی جمہوری سیاسی پارٹی ہے، آئین پر رکھنے والی، جمہوریت پر رکھنے والی، پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی قائل، لہذا اپنی پوزیشن یہ ہے کہ اسمبلی کی مدت جیسی ہی پوری ہوگی تو اسمبلی خود بخود ڈیزالو ہو جائے گی۔ حافظ صاحب ہاں یا نا میں جواب دیجیے گا، جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی غصہ کہہ لیں، شکایت کہہ لیں یا ناراضگی کہہ لیں، وہ کچھ کم ہوئی ہے اب پچھلے دنوں سے یا ویسے ہی ہے ابھی؟ دیکھیں اتنی بڑی ناراضگی نہیں ہے جتنی میڈیا نے اس کو اچھالا ہے، لیکن ایک شکوہ ہے کہ اس کا ازالہ ضروری ہے۔